پاسداران انقلاب نے بندرگاہ چابہار کے مضافات میں واقع ایک گودام پر چھاپہ مارا۔ اس گودام میں موساد کے لیے کام کرنے والا وہ نیٹ ورک سرگرم تھا جس کی سرگرمیوں کا کھوج ایرانی سائبر یونٹ نے کئی دنوں کی مسلسل الیکٹرانک نگرانی کے بعد لگایا تھا۔ چھاپے میں 141 ایجنٹ گرفتار ہوئے، 121 بھارتی، 20 اسرائیلی۔ سامان ضبط میں خفیہ سیٹلائٹ فونز، بائنینس والیٹ کی یک صفحاتی لاگ اور وہ ہارڈ ڈرائیو شامل تھی جس نے پوری کہانی کو بلوچستان تک کھینچ لیا۔ تفتیشی ٹیم کو ہارڈ ڈرائیو میں پروجیکٹ گیدون ایشا نامی پریزنٹیشن ملی۔ سلائیڈ نمبر 3 پر گوادر پورٹ، پنجگور اور مند کے اوپر سرخ دائرے بنے تھے، نیچے کیپشن BLA ریموٹ ریلے نوڈز۔ اگلی سلائیڈ نوڈ K7 کراچی کو را کے ڈراپ باکس کے طور پر ظاہر کرتی تھی جہاں سے اسمگل شدہ فنڈز اور بارودی مواد BYC اور BLA کے لیے بلوچستان بھیجے جاتے تھے۔ یہی وہ لنک تھا جس نے ایرانی آپریشن کو براہ راست فتنہ الہندوستان گروپ تک جوڑ دیا۔ ایران نے فوری طور پر یہ معلومات پاکستان کے ساتھ شیئر کی اور پاکستان نے راتوں رات اہم کارروائیاں کی جس کے دوران پنجگور میں BLA کا ایک خفیہ اسلحہ ڈپو پاکستانی CTD نے سیل کر دیا، جس سے اس گروہ کی مقامی کارروائیوں کو بڑا دھچکا لگا۔ تربت میں بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC کے ایک خفیہ میڈیا سیل پر چھاپہ مارا گیا جہاں سے نہ صرف اہم گرفتاریاں ہوئیں بلکہ وہی گیدون ایشا نامی خفیہ ڈاکومنٹ بھی برآمد ہوا جو ایران میں موساد کے ایجنٹوں سے ضبط ہوا تھا، جس سے ایرانی اور بلوچ دہشت گرد نیٹ ورکس کے باہم جڑے ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ ادھر کوئٹہ میں ایرانی تیل کی اسمگلنگ سے منسلک وہی پمپ مالکان FIA کے ریڈار میں آ گئے جن کے مالی لین دین را اور BLA سے وابستہ اکاؤنٹس سے جڑے پائے گئے۔ ان مشترکہ کارروائیوں کے صرف 24 گھنٹوں کے اندر BLA کی سپلائی چین منقطع ہو گئی جبکہ BYC کی سوشل میڈیا مہمات بھی اچانک بیٹھ گئیں کیونکہ ان کے درجنوں جعلی اکاؤنٹس بند ہو گئے اور سوئنگ بریک کے نام سے چلنے والی پروپیگنڈا مہم غیر فعال ہو گئی۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت بن کر ابھرا کہ ایران میں ہونے والا موساد مخالف آپریشن بلوچستان میں فتنہ الہندوستان نیٹ ورک کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے مترادف ثابت ہوا۔ ایرانی آپریشن کے بعد بلوچستان میں BLA کی صفوں میں شدید ڈیمورلائزیشن دیکھنے میں آئی۔ BLA کے خود ساختہ کمانڈر مجلس نے خفیہ ٹیلی گرام گروپ میں اپنے نیٹ ورک کو خبردار کرتے ہوئے پیغام نشر کیا، بھارتی مدد کا راستہ بند ہو چکا ہے، اب بڑے حملوں کے بجائے چھوٹے اور کم نظر آنے والے آپریشنز پر منتقل ہو جاؤ۔ اس پیغام کا فوری اثر زاہدان تا کوئٹہ کوریئر نیٹ ورک پر ہوا جہاں پیسے اور اسلحہ لانے والے رابطہ کاروں نے نقل و حمل سے انکار کر دیا۔ یوں BLA کے فیلڈ کمانڈر نہ صرف رسد سے محروم ہو گئے بلکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سوشل میڈیا مہم بھی متاثر ہوئی کیونکہ جبری گمشدگی جیسے ہیش ٹیگ چلانے والے وہی بھارتی اکاؤنٹس اچانک بند ہو گئے جو اس پروپیگنڈے کا اصل ایندھن تھے۔ یہ صورتحال ان گروہوں کے لیے نفسیاتی اور عملی دونوں سطحوں پر ایک کاری ضرب ثابت ہوئی۔ ایرانی آپریشن کے دوران پکڑا گیا راجیش سنگھ عرف رمضان محض ایک عام ایجنٹ نہیں بلکہ ممبئی کے ایک معروف فرنٹ ٹیک ایکسپورٹ ہاؤس کا چیف فائنینشیل آفیسر CFO نکلا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس نے دبئی میں رجسٹرڈ 3 جعلی شیل کمپنیوں کاپر لائن LLC، سحر FZE اور بدر ٹریڈرز کے ذریعے بلوچ یکجہتی کمیٹی کو خفیہ طور پر $32 لاکھ کی فنڈنگ فراہم کی۔ اس رقم کا بڑا حصہ نومبر 2024 میں چلنے والی سوشل میڈیا مہم پر خرچ ہوا جس میں BYC نے جھوٹے دعووں کے ذریعے عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تاہم اب یہ پورا نیٹ ورک منجمد ہو چکا ہے اور BYC کے وہ تمام فری لانسر سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ایک عرصے سے فعال تھے اچانک خاموش ہو گئے ہیں۔ اس انکشاف نے اس پروپیگنڈا مشینری کی جڑ پر کاری ضرب لگائی جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی آڑ میں پاکستان مخالف بیانیاں پھیلا رہی تھی۔